اس رات میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میں حقیقت میں اس کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ مسکراہٹ تو میرے لبوں سے چپک کر رہ گئی۔ میں اس قدر خوش تھی کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دل چاہ رہا تھا جھومنے لگ جاؤں۔ مجھے ابھی زیب کے کمرے میں بٹھا کر گئے تھے۔ ویسے تو میرے باپ نے خوبصورت گھر میرے نام کروا دیا تھا، لیکن زیب کا کہنا تھا کہ میں دلہن بن کر اس کے اپنے گھر میں ہی آؤں گی، اور مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں ہنسی خوشی مان گئی۔ اب مجھے بس اس کا انتظار تھا کہ کب وہ آئے اور میں اسے اپنے سامنے دیکھتی رہ جاؤں۔ جیسے کنکھیوں سے میں نے دلہا بنے ہوئے دیکھا اور اس پر دل و جان سے فدا ہو گئی۔ شیروانی میں اس کا روپ اس قدر چمک رہا تھا کہ میں جلدی اسے دیکھتے دیکھتے اس ڈر سے نظریں جھکا گئی کہ مبادا اسے نظر ہی نہ لگ جائے۔ لیکن اب وہ میرے پاس آ جاتا تو میں نے اسے جی بھر کے دیکھنا تھا، اور آج ہر حال میں اس سے منوا لینا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اتنی ہی کہ جتنی میں اس سے کرتی ہوں، اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ آج اپنی ساری محبتوں کو مجھ پر نچھاور کر دے گا۔ میں جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری اور آنے کے سامنے اپنے کھڑے دیکھنے لگی۔ میرا روپ واقعی دمک رہا تھا، کچھ اس کی محبت کا روپ اور کچھ میرے حسن کا۔ انداز اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ کوئی بھی مجھے دیکھتا تو پلک جھپکنا بھول جاتا۔ تبھی مجھے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ مجھے سخت خفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے بیڈ سے اترنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ زیب کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں؟ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور نظروں کو جھکا لیا۔ میں ایک با اعتماد لڑکی تھی، لیکن اس وقت میرا سارا اعتماد جھاگ کی طرح بیٹھ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ بچی کہ پلٹ کر بیٹھ کر اوپر جا کر بیٹھ جاؤں، بلکہ وہیں کھڑی رہ کے اس کو دیکھتی رہی۔ وہ بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کچھ دیر تو اس کی نظروں میں دیکھا اور پھر بے اختیار شرما کر نظریں جھکا لی۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا اور پھر آہستگی سے بولا کہ آخر تم نے پا ہی لیا ہے مجھے۔ اس کی بات سن کے میں مسکرا دی۔ جب چاہا تھا تو پا ہی لینا تھا۔ میں اپنی چاہتوں کو ادھورا نہیں چھوڑتی۔ میری بات سن کر وہ آگے بڑھا اور آہستگی سے میرے ماتھے پہ لب رکھ دیے، اور میں مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ میرے لیے خدا کی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں یہ جانتی تھی کہ میں نے اسے کتنی مشکلوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ اس کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی خاطر اس کے ساتھ کے لیے ہر جگہ سے اسے بھیک کی طرح مانگا تھا، اور بالآخر خدا نے اسے میری گود میں ڈال دیا۔ اب وہ تھا اور خوبصورت یادیں اور زندگی۔ ایک بات سچ بتاؤ زیب، کیا تم مجھ سے واقعی محبت نہیں کرتے تھے؟ میں نے آج اس سے وہ مچلتا ہوا سوال پوچھ ہی لیا جو کب سے میرے اندر ہی اندر مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ نہیں غزل، میں نے جب سے آنکھیں کھولی اپنے سر پہ اس قدر ذمہ داریوں کا بوجھ دیکھا ہے کہ مجھے محبت کرنے کے لیے وقت ہی درکار نہیں۔ میرے لیے چاہنے سے زیادہ چاہے جانا خوبصورت احساس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ دن تمہارے ساتھ رہا تو خود کو تمہاری چاہت سے بچا نہیں پاؤں گا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور کہا تم یقین رکھو، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، اور وعدہ کرتی ہوں کہ ایک دن تم مجھ سے زیادہ میری محبت میں پاگل ہو جاؤ گے۔ زیب نے خوبصورت سی انگوٹھی میرے ہاتھ کی انگلی میں ڈال دی۔ یہ میرے حق حلال کی کمائی تھی، انگوٹھی ہے یہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمہیں پسند آئے گی، اور میں ہمیشہ سے ایمانداری کو بے حد پسند کرتا ہوں اور اس کی پیروی کرتا ہوں، اور تم سے انہی چیزوں کی امید رکھتا ہوں۔ جس دن میں نے دیکھا کہ تم نے میرے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ کیا، میں اس دن تمہیں خود سے ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا غزل۔ اور اس کی اس قدر سخت بات کو سن کے میں لرز کر رہ گئی۔ میں تو اسے خود کو دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑتا تو میں جا سکتی تھی۔ اور وہ مجھے ایک دم سے یوں پریشان دیکھ کے میری طرف بڑھا اور مجھے محبت سے خود میں سمیٹنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں معتبر ہو رہی ہوں۔ مجھے بس سب کچھ ملنے لگا ہے جو میری تمنا تھی، اور اس تمنا کو میں نے حسرت بن جانے سے پہلے ہی دبا لیا، اور میرے اس قدر وہ قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی مہک مجھے اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے میرے لرزتے ہوئے وجود کو خود میں سمیٹنا شروع کر دیا، اور میں آہستہ آہستہ اس کی مدہوش کر دینے والی محبت میں خود کو گم ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ہم ایک دوسرے میں اس قدر گم تھے کہ ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ کمرے میں صرف میں نے معنی خیز سرگوشیاں اور سانسوں کے علاوہ ہر چیز خاموشی سے ہمیں مل جانے پر وہ قیامت ٹوٹی۔ ایسا لگا جیسے مجھے کسی کی نظر لگ گئی۔ مجھے ایک دم سے اپنے پیٹ میں درد محسوس ہونے لگا۔
پہلے پہل تو مجھے یہ نارمل سی بات لگتی، لیکن جب درد حد سے بڑھنے لگا تو میں نے زیب کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ وہ خاصی بدمزگی سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن میرے تاثرات دیکھ کے پریشانی سے مجھ سے پوچھنے لگا، افضل کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے میں اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ ایک دم سے درد اس قدر شدید ہو چکا تھا کہ مجھے اپنے کمر کی ہڈی اور پیٹ سے درد کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زیب، میرے پیٹ میں شدید درد ہے، میں نے سسکتے ہوئے اسے بمشکل بتایا، اور وہ پریشانی سے پانی کا گلاس لے کے میری طرف بڑھا، لیکن میں نے ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ اس قدر درد تھا کہ برداشت سے باہر۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ اس قدر زیب کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا، میں نہیں جانتی تھی لوگ کیا سوچیں گے، لیکن میں نے شدید چلانا شروع کر دیا۔ اسے جلدی سے باہر وہ گیا، اپنی ماں کو بلا کر لایا۔ اس کی ماں اور بہنیں بھاگتے ہوئے کمرے میں آئیں، لیکن میری حالت کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زیب شرمندگی کی حالت میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ تو خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر مجھے ایک دم سے کیا ہوا ہے۔ امی، پتہ نہیں غزل کو کیا ہو گیا ہے، اس کے پیٹ میں شدید درد ہے، میرے خیال میں اسے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ زیب کی بہن مجھے مسلسل سہارا دے رہی تھی اور اس کی ماں پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد زیب نے گاڑی نکالی اور مجھے ہاسپٹل میں لے کر چلے گئے۔ زیب کی بہنوں نے میرے کپڑے تبدیل کر دیے تھے اور میں پرسکون لباس میں موجود تھی، لیکن درد کی وجہ سے ایک پل کا بھی سکون میسر نہیں تھا۔ رات کے اس پہر زیب نے میرے ماں باپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے میرا تفصیلی طور پہ معائنہ کیا اور پھر زیب کو اندر بلا بھیجا۔ انہوں نے مجھے انجیکشن دیا جس سے درد میں کافی حد تک کمی واقع ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے ایسی کون سی بات تھی کہ وہ اس قدر پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سب تو ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ ہاں، پریشان نہ ہو، ریلیکس رہیں، میں آپ کے ہسبینڈ سے بات کر لیتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد سے کمرے میں وہ داخل ہوئے، ڈاکٹر نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے انداز دیکھ کے مجھے خود بھی شدید حیرت اور پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی۔ دراصل کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کی پریگننسی انر ٹیوب میں ہوئی ہے اور ان کی ٹیوب پھٹ چکی ہے۔ ہمیں جلد از جلد آپریٹ کرنا پڑے گا۔ ٹیوب بھی نکل جائے گی اور ان کا ابارشن بھی ہو جائے گا، اور بیک وقت ایسے ہم تھے جیسے میری سماعتوں پہ پھوٹ گئے ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرا پورا وجود زلزلوں کے ساتھ میں آ چکا تھا۔ زیب بے یقینی کی حالت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ شدید حیرت کا شکار تھا۔ یقیناً وہ کچھ جو وہ سن چکا تھا اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں تو خود بھی حیرت کی بالکل گنگ ہو چکی تھی۔ میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ جی یہی حقیقت ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آپ ان کو تقریباً 3 منتھ کی پریگننسی ہے۔ ابھی تک 3 منتھ کمپلیٹ تو نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی پریگننسی ویک ہونے کی وجہ سے ٹیوب میں کچھ پیچیدگیاں ہو چکی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ہماری تو ابھی شادی ہوئی ہے اور ابھی تک تو ہم نے ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ پریگننسی؟ اور زیب کی بات سن کے ڈاکٹر بھی شدید حیرت اور پریشانی کی کیفیت میں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری حالت یوں تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے اس بچے کی ڈی این اے رپورٹ چاہیے، بس اس نے اتنا کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری حالت شدید غیر ہو چکی تھی، حتیٰ کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی علم نہ رہا کہ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا، کمرے میں میری ماں میرے پاس موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے روئے چلے جا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن درد کی وجہ سے دوبارہ کراہ کر لیٹ گئی۔ ماما، زیب کہاں ہیں؟ انہیں بلائیں، میں ان کو ہر ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں۔ تم ریلیکس رہو، ابھی شدید ناراض ہو رہی ہو۔ میں جانتی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم بعد میں اس مسئلے پہ بات کر لیں گے۔ میری ماں مجھ سے شدید خفا ہو رہی تھی۔ کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرے گا، لیکن حیرت کی بات انگیز یہ تھی کہ سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ کس نے کیا اور کب میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اتنی بڑی خواہش کی تکمیل جو بمشکل ہو پائی، اس کے بعد یہ قیامت جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا اور پورا دن گزر گیا، لیکن زیب مجھ سے ملنے نہ آیا۔ جب شام کو ماما نے مجھے آ کر بتایا کہ زیب مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور میں بے تابی سے اس کی منتظر تھی، میں نے اپنی ماں سے کہا جلدی سے اندر زیب کو بھیجے، میں خود ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا باپ اس واقعے کے بعد
مجھے دیکھنے کے لیے ہاسپٹل تک نہیں آیا تھا، لیکن مجھے اس وقت صرف اور صرف زیب کی پریشانی تھی۔ میں ہر حالت میں زیب سے ملنا چاہتی تھی اور اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب زیب کمرے میں داخل ہوا اور میرے پاس آ کر رک گیا، میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں موجود درد اور تکلیف مجھے آج بھی لرزا کے رکھ دیتی ہے۔ زیب، میرا یقین کریں، سب میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی آخر یہ سب کچھ کس نے کیا۔ میں نے ایک دم سے ہی اپنی صفائیاں دینی شروع کر دی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بولنے سے منع کر دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میری بات کا یقین کرے گا، لیکن مجھے اس وقت شدید افسوس ہوا جب میں نے زیب کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری کی جھلک دیکھی۔ اگر وہ بھی مجھ سے بدگمان ہو جاتا تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں کدھر جاتی؟ اس کے سوا میری دنیا اندھیر تھی۔ میں اسے ہر حال میں سب کچھ سمجھا دینا چاہتی تھی۔ جب اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چند کاغذات میری طرف بڑھائے، میں سمجھ ہی نہ پائی کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہ یہ رکھ لو، تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، اور ان کاغذات کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے ہسپتال کے کمرے کی وہ چھت میرے سر پہ آن گری ہو اور اس کے اندر میں کچل کر رہ گئی ہوں۔ بلکہ یہ خبر تو اس سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ میں نے تڑپ کر زیب کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا کہ زیب، خدا کے لیے مجھ پر یہ ستم نہ کرو، مجھ پہ رحم کرو۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی۔ لیکن وہ میری طرف دیکھ کے طنزیہ مسکراتے ہوئے بولا کہ تمہیں اب تک اپنی بدکاریوں کے ثبوت کو دیکھ کے بھی یقین نہیں آ رہا۔ میرا خیال میں تو اب تمہیں اپنے غرور، اپنے پیسے کی اکڑ اور اپنے گندے کردار کو لے کے مر جانا چاہیے، لیکن تم اپنے گناہ کو چھپا کر کمال ڈھٹائی سے اس کے خلاف اپنا بچاؤ کر رہی ہو، بجائے اس کے کہ تم نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے لیے اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے۔ تمہارا آپریٹ ہو چکا ہے اور تمہاری ٹیوب کو نکال دیا گیا ہے، جس کے بعد تمہارے حاملہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ یعنی کہ تم نے قدرت کی طرف سے ہی دیا جانے والا وہ خوبصورت احساس بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیا، جو ایک عورت کو مکمل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں حقیقت میں اس کی بات سن کے تڑپ گئی اور روتے ہوئے بولی کہ خدا کے لیے ایسا نہ بولو زیب۔ لیکن آج وہ میرے سامنے حد سے زیادہ سخت دل بن چکا تھا۔ شاید میں نے ایسا کام کیا تھا جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، لیکن میں حیران پریشان اس بات پہ تھی کہ میں نے تو کسی کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی۔ میں نے تو آج تک زیب کے علاوہ کسی کو اپنے لیے سوچا تک نہیں، اور نہ ہی کسی کا خیال اپنے پاس پھٹکنے دیا۔ لیکن سب کے باوجود بھی میرے ساتھ ہو چکا ہے جو اس میں میری اپنی ہی غلطی ہے، اور یہ سب کچھ میں نے تسلیم کرنا تھا۔ لیکن بہت دیر کے بعد زیب نے مجھے طلاق دے دی اور میں ایک بار پھر بے سہارا ہو کر رہ گئی۔ مجھ سے میری محبت کا دامن اس وقت چھوٹ گیا جب میں اپنی طویل کوششوں کے بعد پا لینے کی خوشی منانے کا سوچ رہی تھی، اور اس چیز نے مجھے اس قدر دماغی مریضہ بنا دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اس قدر ڈپریشن میں چلی گئی کہ مجھ پر کسی کی بات اور کچھ بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ میں خود بہت چیخیں مار کر تڑپ تڑپ کے رونا شروع کر دیتی تھی اور زیب کو بلانے لگتی۔ میں اس وقت اس قدر قابل رحم تھی کہ کوئی بھی میری حالت دیکھتا تو میرے لیے رحم آ جاتا اس کو۔ میں پوری دنیا میں ذلت اور عبرت کا نشان بن کے رہ گئی۔ روز روز میری ماں کمرے میں آئی۔ میں بیڈ پر چت لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی۔ غزل بس کر دو اب یہ سوگ منانا، تم نے اپنے نفس سے مجبور ہو کر اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا ہے۔ اور ان کی بات سنتے ہوئے میں اس قدر شدید غصے میں آ گئی اور چیختے ہوئے بولی کہ جھوٹ بولتی ہیں آپ، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے تو آج تک کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ وہ میرے پاس آ کر میرے سامنے بیٹھتے ہوئے آہستگی سے بولی، جانتی ہو گناہ سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کو تسلیم نہ کرنا، بلکہ اس کے خلاف اپنے آپ کو دفاعی ڈھال بنا لینا۔ اگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو یہ بچہ کس کا ہے؟ اگر تم اتنی ہی نیک و پارسا ہو تو اپنے پیٹ میں کس کے گناہ کو پالتی رہی ہو؟ ان کی باتوں نے میرے دماغ کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر بدگمان ہو سکتی ہیں۔ انہیں تو مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے تھا، آخر وہ میری ماں تھی اور جانتی تھی کہ میں زیب کے لیے کس قدر پاگل ہوں۔ میں تو اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور یہ صرف شروعاتی مشکلات تھی، اس کے بعد مجھے ٹوٹ پڑنے والی قیامتیں، اس سے بھی زیادہ لرزا دینے والی شروعاتی مشکلات تھیں، اور اس بچے کی حقیقت جس نے مجھے حقیقت میں ہلا کے رکھ دیا۔ ساجد کہا تھا کسی نے کہ صحیح کہا تھا کہ اپنے سگے رشتوں پر اعتبار نہ کرو، موت تو دور کی بات ہے،
میں غزل نور آج بھی اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں پاگل پن کی حد تک زیب حسن کی محبت میں گرفتار ہوں، اس زیب حسن کی محبت میں جو میرے گھر میں ایک ملازم کی حیثیت سے آیا اور میرے پورے وجود کو اپنے قبضے میں کر گیا۔ یہ تقریباً آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے اور اس وقت میری عمر محض 21 سال تھی۔ میرے بابا مجھے ہمیشہ کالج چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن ان دونوں کی مصروفیات اس قدر بڑھ گئیں کہ مجھے ان کی وجہ سے اکثر کالج میں لیٹ ہونا لگا۔ پھر چھٹی کے وقت وہ غائب ہوتے اور اس چیز نے میری پڑھائی پہ کافی اثر چھوڑا، کیونکہ بابا جانتے تھے کہ مجھے ہر کام میں وقت کرنے کی عادت ہے اور اس کی مصروفیات میری عادت میں بگاڑ کی وجہ بن رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ بابا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کلاس مس کر دیتی ہوں اور اسکول انتظامیہ کی طرف سے بھی شکایت آ رہی ہیں۔ بابا نے میرے لیے نیو ڈرائیور کا انتظام کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے لیے گاڑی خریدی، جس دیکھ کر میں اس قدر خوش تھی کہ میں اس کو دیکھتے ہی بابا سے لپٹ گئی اور چیخ چیخ کر انہیں اپنی خوشی کا احساس دلایا۔ میں اپنے بابا کی اکلوتی اولاد تھی، ان کے پاس بیش بہا دولت تھی، لیکن ایک عرصے تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے اور بہت ساری دعاؤں اور منتوں کے بعد خدا نے مجھے ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ انہوں نے ہمیشہ میری ہر خواہش کو پورا کیا، حتیٰ کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ان کے لیے حرف آخر کا درجہ رکھتی۔ میرے والدین آپس میں بے حد محبت رکھتے تھے، سو گھر میں ایک بہترین ماحول میسر رہا۔ مجھے ماں باپ سے گہری دوستی تھی، اس لیے فرینڈ سرکل اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا۔ بس میری دوست شروع سے ہی نعیمہ تھی، اور نعیمہ بے شک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے لیے انسان اور رشتے ہمیشہ اہمیت رکھتے تھے، نہ کہ اسٹیٹس۔ لیکن اس سب کے باوجود مجھ میں کافی مغروری پیدا ہو گئی، کچھ باپ کی بے انتہا دولت کا اثر اور کچھ اچھی شکل و صورت کی وجہ سے۔ میں جس چیز کو حاصل کرنے کا ٹھان لیتی، پھر میں اسے حاصل کر کے رہتی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی بڑی رقم چکانا پڑتی۔ میری پسندیدہ چیز میری کمزوری تھی۔ بابا نے میرے لیے ڈرائیور کا انتظام کیا اور اس شام انہوں نے مجھے بتایا کہ صبح ڈرائیور آ جائے گا اور میں انہی کے ساتھ کالج جاؤں گی۔ اس شام انہوں نے مجھے بتایا کہ صبح ڈرائیور آئے گا اور واپسی پہ مجھے وہی لینے آئے گا، اور اگر ماما کو اور مجھے گھر میں کہیں آنا جانا ہوا تو وہ بھی اسی ڈرائیور کی ڈیوٹی ہوگی۔ میں اس بات پہ بے حد خوش تھی۔ میں نے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس صبح میں تیار ہوئی، ناشتہ کیا اور گاڑی کے پاس آ گئی۔ بابا کے جانے کا وقت تھا۔ انہوں نے اس نیو ڈرائیور کو بلایا اور سمجھانے لگے، تم نے میڈم کو لے کے وہاں جانا ہے جہاں یہ تمہیں کہتی ہیں۔ وہ تقریباً 24-25 سالہ، جو اپنی شکل و صورت اور انداز و اعتبار سے پٹھان معلوم ہو رہا تھا۔ بابا نے اسے جیسے ہی سمجھایا، اس نے بالکل اسی طرح جی کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے ایک بھرپور نظر ڈال کر اس کا جائزہ لیا۔ میں کوئی دل پھینگ قسم کی لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اسے ایک نظر میں ہی مجھے اس قدر پرکشش لگا کہ آج تک کسی کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس نہیں ہوا، بلکہ یہ احساس صرف اتنا تھا کہ وہ اچھا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ اچھے سے بہت اچھا بننے کا سفر طے کر لے گا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھ سے سب سے اچھا لگنے لگا اور میں مکمل طور پہ اس کے ساتھ آنے جانے لگی۔ وہ کبھی بھی خود سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، میں اکثر کوئی بات کرتی تو جواب دے دیتا۔ دیکھنے میں اس کا حلیہ بھی بس نارمل سا ہوتا، لیکن اس کا دراز قد، بھرا بھرا جسم، سرخ و سفید رنگت اور باتیں کرنے کا خوبصورت انداز، وہ میری جوانی کی پہلی محبت بن گیا۔ یہ جوانی کے وہ دن ہوتے ہیں جس میں جذبات کو جتنا قابو کیا جائے وہ اتنے بے قابو ہوتے جاتے ہیں، اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ وہ شخص میرے لیے اتنا قیمتی کیسے بن گیا، حالانکہ وہ تھا کیا؟ میری نظر میں صرف میرا ایک ملازم۔ میں نے دل کو ہر ایک دلیل دے کے سمجھایا اور اس کی ہر ایک منت سماجت کی، لیکن وہ کسی طور بھی نہ مانا۔ میں جب بھی اسے خود سے کچھ دینے کی کوشش کرتی وہ کچھ بھی نہیں لیتا تھا۔ میں اسے باتیں کرنے کے لیے کوشش کرتی تو وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتا، حتیٰ کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس نے نظر بھر کے میری طرف دیکھا ہو، اور یہ بات مجھے حد سے زیادہ بے چین کر دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کے بارے میں جان لوں، وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ وہ میرے لیے بھی وہی کچھ محسوس کرتا ہے جو میں کرتی ہوں۔ اور ایک روز میں نے ایسا ہی کیا۔ اس روز میں نے اسے اپنے ساتھ شاپنگ پہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ماما ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ جب میں مال کے سامنے اتری تو میں نے اسے اترنے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کا یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے سخت نظروں سے اسے گھورا اور مجبوراً وہ نیچے آیا اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ نہ جانے کیوں مجھے اس کا یہ انداز اور رویہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اگر میں اس کے ساتھ مالکوں والا رویہ نہیں رکھتی
تو اسے بھی ملازموں والا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں وہ کبھی بھی اپنی اوقات سے باہر نہیں جاتا تھا۔ میں آگے جا کے رک گئی اور اس روز میں نے ہمت کر کے پلٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہمنکوں کی طرح میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے کچھ کھینچ کر اسے برابر لا کھڑا کیا اور کہا، میرے ساتھ ساتھ چلو۔ اس نے کھینچ کر اپنا ہاتھ اپنی گرفت سے نکالا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک بار تھامی ہوئی چیز کو نہیں چھوڑتی۔ نہ جانے کیوں وہ اس قدر خوف زدہ ہو چکا تھا کہ اس نے خوف کے عالم میں ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر آہستگی سے مجھے کہنے لگا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دیں میڈم، مجھے بدنام نہ کرے، میں ایک شریف آدمی ہوں۔ میں نے اسے کہا، خاموشی سے میرے ساتھ چلو، اور ساتھ ہی شریف آدمی سے لے کر کیفے میں چلی گئی۔ وہ میرے لیے بالکل سامنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا اور اس قدر حیران پریشان کہ میں اسے دیکھ کے محظوظ ہو رہی تھی۔ گھما پھرا کر بات کرنے کی قائل نہیں ہوں زیب، میں تم سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں نہیں جانتی یہ سب کے بعد تو میرے بارے میں کیا سوچو گے، لیکن میں اپنے دل کی حقیقت تمہارے سامنے کھول کے رکھ دینا چاہتی ہوں۔ شاید وہ کچھ سمجھ رہا تھا، اس لیے پریشانی کے عالم میں وہ میری جانب دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کا خوف میرے سامنے تھا۔ وہ شاید اس بات سے خوف زدہ تھا کہ میں اسے کیا کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے بولی، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں زیب۔ اور میری بات سنتے ہی وہ یوں پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے اسے میری بات پر یقین ہی نہ آیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بدک کر کھڑا ہو گیا اور جلدی سے چلتے ہوئے باہر نکل گیا۔ آس پاس کافی لوگ تھے۔ مجھے اس کا یہ رویہ ذرا بھی برا نہ لگا، کیونکہ میں اسے کچھ اس طرح کی امید رکھے ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ گمسم سا گاڑی میں اسٹیئرنگ کے ساتھ ماتھا ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صرف شروعات تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے دل کو حقیقت مکمل اس پر عیاں کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھے ایسے ہی نظر انداز کرتا رہا۔ بالآخر ایک روز تنگ آ کر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیوہ ماں کا یتیم بیٹا ہوں، اپنی بہنوں کا اکلوتا بھائی اور آخری سہارا ہوں، مجھ پہ رحم کھائیں اور اپنے لیے کسی دوسرے کو ڈھونڈ لیں۔ میں یہاں صرف اور صرف اپنے رزق کی خاطر آیا ہوں۔ اگر آپ ایسا کوئی بھی کام کریں گی تو میں کبھی بھی یہ نوکری نہیں کروں گا، اسے چھوڑ کے واپس چلا جاؤں گا، اور میری توجہ نہ صرف پڑھائی سے بلکہ دنیا کے ہر کام سے مبذول ہو گئی۔ میں تمام تر توجہ اور سوچوں کا مرکز صرف اور صرف زیب حسن کی محبت تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ شخص اس قدر مجھے اپنا دیوانہ کر چکا ہے کہ میرے لیے ساری دنیا سے بڑھ کے وہ اور اس کی محبت اور اس کا ساتھ ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے نا، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، سوائے اس طرح میرا عشق بھی مشک کی طرح ہر شخص کے سامنے عیاں ہونے لگا۔ میری آنکھوں سے چھلکتا زیب کے لیے دیوانہ پن اس قدر بے شرم تھا کہ اس نے چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتایا کہ اس کا دل مکمل طور پہ زیب حسن کی محبت کی گرفت میں ہے اور کسی صورت بھی نہیں نکل رہا۔ اس روز مجھے اپنے باپ نے کمرے میں بلائے، کہنے لگا کہ میں جو کچھ نوٹ کر رہا ہوں کیا وہ درست ہے؟ ماما بھی اسی کمرے میں موجود تھی، مجھے فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ کہنے لگی کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میری بیٹی ایک ملازم کے ساتھ دل لگا لے گی؟ بابا نے مجھے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے تمہاری ماں کی سوچ ہے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر انہیں بتا دوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں حقیقت میں ایک ملازم کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، لیکن میں ابھی اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی، سو میں نے اس بات کو مخفی رکھتے ہوئے چپ دھاڑ لی۔ نعیمہ کو میں نے اپنی محبت کی ایک روداد بتاتی۔ وہ مجھے اکثر سمجھاتے ہوئے کہتی کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، پیسہ بیلنس باغ کی اچھی خاصی وراثت ہوگی، تمہارے پاس تو کوئی بھی اچھا لڑکا تمہیں مل سکتا ہے، خود کو اس شخص کی محبت میں اس قدر گرفتار نہ کرو پھر اس کے سحر میں ہی نہ نکل پاؤ۔ محبت باقی غلط نام ہے، اس کا حقیقی نام تو ساحرہ ہونا چاہیے۔ انسان کو بے بس اور بے قابو کر دے اور انسان اپنے ہوش و حواس کھوتا چلا جائے۔ میری محبت کا اظہار میرے والہن پن اور میری لو دیتی ہوئی نظروں سے تنگ آ کر بالآخر ایک روز وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ زیب نے وہ نوکری چھوڑ دی، وہ بہت اچھا اور ایماندار لڑکا تھا، اور ایک روز وہی ہوا، اس نے یکدم نوکری چھوڑنے پہ میرا باپ بھی تشویش کا شکار ہو گیا، اور جس روز مجھے اس کی نوکری چھوڑنے کے بارے میں معلوم ہوا اس روز واقعی قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے پورا دن اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، پورا ایک دن اسے بنا دیکھ کے گزار دینا میری عادت میں شامل ہی نہیں تھا، اور وہ شخص تھا کہ جس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، اس کا نمبر بھی بند تھا، اور میں اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو نہیں جاتی تھی جو اس سے منسلک ہوتا اور مجھے اس کی کوئی خبر لا دیتا۔ بالآخر میں نے تنگ آ کر بابا کے اسٹڈی روم میں سارے دروازوں کو کنگال مارا،
کیونکہ بابا اکثر تمام ملازمین کے ڈاکیومنٹس انہی درازوں میں رکھتے، اور آخر کار مجھے زیب حسن کی شناخت مل گئی۔ وہ اسی شہر کا رہنے والا تھا، اور یہ ایک چیز تھی جو میرے لیے تسلی بخش تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اسے ڈھونڈ نہیں پائی۔ اور ایک روز 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ میں صبح یونیورسٹی کے لیے نکلتی اور بجائے اس کے پڑھنے چلی جاتی میں پورا دن زیب کو تلاش کرتی رہتی، اور یوں بالآخر واپس لوٹ آتی۔ گھر میں میری ہر وجہ سے پریشان تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے باری باری سمجھانا چاہا، لیکن میں تو اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ اب لوٹ کر آنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے اس روز بابا سے بے دھڑک کہہ دیا کہ میں زیب کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں اور اسے واپس لانا چاہتی ہوں۔ اور میرے والدین میری خواہش کو سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ وہ تو کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ میں اس قدر پاگل پن کا مظاہرہ کروں گی۔ اور زیب تھا کہ اپنی محبت کے گہرے جال کو میرے دل اور دماغ کی نس نس کے ساتھ منسلک کر چکا تھا، اور پھر کمال بے دردی سے فرار ہو گیا۔ میرے والدین نے مجھ پر پابندی عائد کر دی اور میرے لیے نت نئے رشتے ڈھونڈنے لگا۔ یہ میرے لیے مزید پریشانی کی بات تھی، لیکن فی الحال مجھے زیب کو ڈھونڈنا تھا، جسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور اس روز گھر پر وہ نہیں تھا، بابا نہیں تھے۔ جس روز میں اس کے گھر گئی، بالکل عام وہ سیدھا سا مکان، اور ایسا مکان اندر سے میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے اس روز اس کی ماں سے ملاقات کی، اس کی بہنوں کو دیکھا، ان سب سے کہہ دیا کہ مجھے زیب سے ملوایا جائے۔ وہ مجھے دیکھ کے خود پریشان تھی اور میرے لیے بے حد اصرار پر زیب کی بہن نے اسے کال کی، گھر آنے کو کہا، اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے کتنے دن ہو گئے، میں بے قراری سے اسے دیکھے گئی اور اس کی طرف لپکتے ہوئے بولی کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو زیب؟ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم… لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ میں اب آپ کی نوکری چھوڑ چکا ہوں میڈم، خدا کے لیے مجھے یہاں پر جینے دیں، چھوڑ دیں اپنا یہ پاگل پن۔ پلٹ کر دیکھیں، میری بہنیں میرا سہارے یہاں پر بیٹھی ہیں، میری بوڑھی ماں کو دیکھیں اور مجھ پر رحم کھائیں۔ میں بے اختیار اس کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی کہ آنٹی، میں آپ کے بیٹیوں کی طرح ہوں، میں اس سے بے حد محبت کرتی ہوں اور آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ساری زندگی اس محبت کو نبھاؤں گی۔ میرا صرف ایک کام کر دیں، صرف ایک بار میرے کہنے پہ یہ رشتہ لے کے میرے گھر آئیں۔ لیکن وہ مسلسل اپنی ماں کو میری بات سننے اور ماننے سے منع کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ امی یہ بالکل پاگل ہو چکی ہیں، ان کی کوئی بات نہیں مانیے گا۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے اصرار پر ایک بار تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر تمہاری خواہش پورا کرنے کے لیے تمہارے گھر تک آتی ہوں، لیکن اس کے بعد وعدہ کرو کہ تم میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو گی۔ میں نے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں میں پھر ان سے ملنے نہیں آؤں گی، اور دوسرے ہی روز وہ میرے گھر پر اپنے وعدے کے مطابق موجود تھیں۔ زیب بھی ان کے ساتھ تھا اور خاصا بیزار بیٹھا تھا۔ میں نے ان کی آمد کے حوالے سے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میرے والد صاحب ان کی آمد اور ان کے آنے کا مقصد سن کے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ وہ زیب کو بے عزت کرتے ہوئے بولے، کل تک تم ہمارے گھر کا نمک کھاتے رہے اور آج ہمارے گھر میں نمک حرامی کرنے آ گئے ہو۔ جب میں اس کے سامنے اپنے باپ کے سامنے جا کر میں کھڑی ہو کے کہا، بابا میں نے ان کو بلایا ہے، میں زیب سے محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مزید غصے میں آ گئے اور مجھ پر زندگی میں پہلی بار انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور ان کا ہاتھ میرے چہرے پہ گہرے نشان چھوڑ گیا، لیکن میں نے پھر بھی سب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مان جائیں بابا، ایک موقع تو دیں زیب کو، آپ دیکھیے گا میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ میرا باپ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اس کے پاس کیا ہے تمہیں خوش رکھنے کے لیے؟ میں نے کہا کہ بابا اس کے پاس کچھ نہ صحیح، میرے پاس تو سب کچھ ہے نا۔ لیکن میری بات کو اور میری خواہش کو کوئی اہمیت نہ دی گئی اور محض غربت کی بنیاد بنا کر ان لوگوں کو بری طرح سے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا گیا۔ نہ صرف انہیں گھر سے نکالا بلکہ مجھ پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دوست رضوی صاحب کے بیٹے یاسر سے میرا رشتہ طے کریں گے کیونکہ وہ ہر طرح سے ایک مضبوط لڑکا ہے، لیکن مجھے زیب کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہیے تھا۔ میرے گھر سے نکلنے پر مکمل پابندی لگ گئی۔ میں نے بھی ان لوگوں سے بھرپور بغاوت کی اور اپنی ضد پر مکمل طور پہ قائم رہی۔ کافی دنوں کے بعد نعیمہ مجھ سے ملنے آئی۔ میری ماما نے اسے سب کچھ بتاتے ہوئے درخواست کی کہ تم ہی اسے سمجھاؤ، آخر کب تک یہ اپنا پاگل پن کا مظاہرہ کرتی رہے گی؟ تم اسے سمجھاؤ کہ محض محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ میرے پاس آئی اور میں نے روتے ہوئے اسے درخواست کی کہ نعیمہ مجھے ہر حال میں ایک بار زیب سے ملوا دو۔ وہ میری طرف دیکھتے بولی کہ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، لیکن تم زیب کی ماں سے وعدہ کر چکی ہو کہ تم دوبارہ اسے کبھی نہیں ملو گی۔ ارے اب تو وہ بھی ہر حال میں اپنے وعدے پہ قائم رہنا چاہیے۔
لیکن میری حالت زیب کو دیکھے میں ناغیر ہو رہی تھی۔ میں نے غزل کو کہہ دیا کہ اگر مجھے زیب نہیں ملا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ جب وہ مجھے دیکھتے بولی کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ انکل نہیں مان رہے، کیونکہ زیب کی امی تو کافی حد تک مطمئن ہو چکی ہیں۔ میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ میری امی کا ایک جاننے والا عامل بابا ہے جو پسند کی شادی کے لیے کالا جادو بھی کرتا ہے اور اس کے حوالے سے تعویذ بھی دیتا ہے، اور 100% کام ہو جاتا ہے۔ مجھے ان سب کا علم نہیں تھا، لیکن غزل کی بات سن کے امید کا ایک سرا میرے ہاتھ لگ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ گھر تک آ سکتی ہوں، تم اسے اپنے گھر بلوا لو اور میرا کام کروا دو، میں تمام عمر تمہاری شکر گزار رہوں گی، جتنا بھی پیسہ چاہیے ہوگا میں دوں گی۔ اور وہ اس بات پہ راضی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے دوبارہ آ کر بتایا کہ کل تمہیں آنا ہوگا، کیونکہ کل امی عامر بابا کو اپنے گھر بلا رہی ہیں، اور مجھے دوبارہ آ کر بتایا کہ مجھے آنا ہوگا، ملاقات کر کے انہیں اپنا مسئلہ بتا دینا۔ دوسرے دن میں نے ماما سے نعیمہ کے گھر جانے کی اجازت طلب کی، اور انہوں نے ڈرائیور کی خصوصی ہدایت کر کے مجھے نعیمہ کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں جیسے ہی ان کے گھر پہنچی، کچھ دیر بعد وہ عامل بابا بھی آ گئے۔ میرا ہاتھ میں اس وقت بابا کی دی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی تھی اور گولڈ کی چین، اور پرس میں کچھ رقم بھی موجود تھی۔ میں نے انہیں اپنا سارا مسئلہ بتایا اور رقم ان کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے جلد از جلد اپنا کام کروانا ہے۔ اس نے مجھے مکمل یقین دلایا کہ 100% تمہارا کام ہو جائے گا، میں آج ہی جادو شروع کر دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے باندھنے کے لیے کچھ تعویذ بھی دی، اور کچھ ایڈوانس رقم کے طور پہ میں نے انہیں اور رقم دے دی باقی کی رقم مکمل ہونے پر۔ لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ اس کام کے لیے میں تھوڑا سا خون چاہیے ہوگا، اور اس کام کے لیے مجھے تقریباً 2 بار آنا پڑے گا۔ میں کوئی بھی بہانہ کر کے نعیمہ کے گھر تک آ سکتی تھی، اور یہ کام میرے لیے بہت ضروری تھا۔ لیکن جب دوسری بار آئی تو اس روز میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس روز نعیمہ نے مجھے چائے پلائی، اور میں چائے پیتے ہی نیند میں چلی گئی، اور کافی دیر کے بعد جب میں اٹھی تو میں نعیمہ کے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں بکھلا کر اٹھی اور نعیمہ کو آواز دی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر داخل ہوئی، کہنے لگی یہ سب کچھ تعویذات کا اثر ہو رہا ہے کہ تمہیں اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے اور تمہارا سر بھاری ہو رہا ہے، اور بابا نے سارا کچھ کر دیا ہے، تقریباً تمہیں کچھ ہی دنوں میں رزلٹ مل جائے گا۔ جب دوسری بار میں آئی تب بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، لیکن اس روز میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اور گلے سے وہ چین بھی غائب ہو گئی۔ نعیمہ نے مجھے بتایا کہ عمل کے وقت بہت سے جنات آتے جاتے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی اڑا کر لے گیا ہو، لیکن مجھے اس وقت اپنے کام سے مطلب تھا، جس کی امید مجھے کافی حد تک لگ چکی تھی، اور مجھے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ حیرت انگیز طور پہ اسی ہفتے میں میرا کام بھی ہو گیا۔ بابا نہ صرف خود بخود راضی ہو گئے، بلکہ انہوں نے مجھے بلا کر زیب کی فیملی کو میرے گھر آنے کی دعوت بھی دی۔ میں نے باقی کی رقم بابا کو بھجوائی اور کچھ اضافی رقم بھی دی۔ نعیمہ کو بھی میں نے بہت سارے پیسے دیے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے زیب مل گیا، اور بالآخر میری زیب سے تقریباً 3 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ٹوٹ پڑنے والی آفت مجھ پر قیامت کی طرح مسلط ہو گئی۔ مجھے زیب کا ساتھ بھی نصیب نہیں ہوا، اور محض چند گھنٹوں کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا ملا؟ ذلت، رسوائی اور بدنامی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پاگل ہو چکا تھا، اور اس راز میرے ذہن میں وہ خیال آیا جس خیال نے مجھے پاگل پن کی حد تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس روز نعیمہ کے گھر مجھے نیند آئی، اور اس روز کچھ نہ کچھ ہوا۔ میں اس وقت اٹھی اور میرا رخ نعیمہ کے گھر کی جانب تھا۔ مجھے اچانک اپنے گھر میں دیکھ کے وہ کافی حواس باختہ ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت عامل بابا کے ملنا ہے۔ اس نے کچھ ٹال مٹول سے کام لیا، اور میں نے کہا کہ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں ابھی اور اسی وقت بابا کو سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ میری بات سن کے کچھ خوفزدہ ہوگی، پھر میرے ساتھ چل پڑی اور اس عامل کے پاس گئی۔ میں نے جاتی غصے میں آگ بگولا ہو کر اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ اس دن میرے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ میں نے کسی پر کبھی بھی اعتبار نہیں کیا۔ اس نے نہ جانے مجھ پر پڑھ کے کیا پھونکا کہ کچھ ہی وقت کے بعد میرا غصہ زائل ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے، لیکن تمہارے ساتھ یہ جب کچھ غلط کرنے والا کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا باپ ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس نے مجھے کسی طوطے کی طرح رٹائے اور میرے ذہن میں نقش ہو گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے مجھ پر پڑھ کے کیا پھونکا اور کیسے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے گھر میں ایک طوفان برپا کر دیا اور چیخ چیخ کر سب کو بتایا کہ میرے ساتھ بدکاری کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا باپ ہے۔ میں نے باپ کو ہر جگہ پر بے عزت کر کے رکھ دیا، اور اس قدر بدنامی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حتیٰ کہ میں نے ان کو دھمکی دینا شروع کر دی کہ میں پولیس میں رپورٹ درج کروا دوں گی، اور اس وقت ان سب کے بعد میرے باپ کا آخری سہارا تھا زیب۔ وہ اس قدر زیب کے پاس گیا اور اسے ساری حقیقت بتا دی، اور دوسرے دن سے مجھے
وہ ملنے آیا اور بہانے سے مجھے ساری بات پوچھتا رہا. میں نے اسے سب کچھ اگل کر رکھ دیا. عامل بابا کی پوری کہانی اس کے سامنے کھول دی. وہ پرسوچ نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا. اس نے مجھے ساتھ لیا اور تھانے چلا گیا. وہاں جا کر رپورٹ درج کروائی اور عامل بابا کے خلاف اس کو گرفتار کروا دیا گیا اور اس کا ڈی این اے لیا گیا. اس بچے کا ڈی این اے رپورٹ زیب کے پاس موجود تھی اور جب ڈی این اے ہوا تو میری حیرت کی کوئی ٹھکانہ رہا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ محض میرے غلط فیصلے نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. میرے غلط اعتبار نے میری زندگی کو مکمل کایا پلٹ دیا اور اس روز عامل بابا نے میرے ساتھ بدکاری کی اور میرے پیٹ میں اسی کا بچہ تھا. میں نے طبیعت خراب نہ ہونے کو ہر ماں معمول کے مطابق ہونے والی چھوٹی موٹی بیماری سمجھا اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ حمل تھا. نعیم اور اس کی ماں بھی اریسٹ ہو گئیں کیونکہ وہ بھی عامل بابا کے ساتھ تھی. اس روز میں نے نعیمہ کے گلے میں ایک چمکتی ہوئی چین کو دیکھا. ایک وہ اعتبار میرے اندر ٹوٹ گیا. میں نے اس پر کس قدر اعتبار کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو میری سوچ سے بھی باہر تھا. وہ عامل بابا کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور جب مٹھیا کھیل کھیلتے رہے. ان کے مقدر اچھے تھے. جب بابا خود بہت کافی سوچ بچار کے بعد میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے زیب کے ساتھ میری شادی کے لیے مان گئے اور پھر مجھے لگا کہ شاید یہ عامل بابا کی تعویذوں کا اثر ہے. میری زندگی برباد ہو چکی تھی لیکن میں جانتی تھی وہ لوگ بھی اب سخت سے سخت سزا بھگتیں گے. لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی سزا چاہے کتنی بھی کم ہو جائے میری کھوئی ہوئی عزت اور میری محبت اور اعتماد کو واپس نہیں لا سکتی. میں نے اس روز سب کے سامنے اپنے باپ کے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگ لی. جس شخص نے مجھے پیدا کیا، پال پوس کر بڑا کیا، میری ہر خواہش کو خود پر مقدم رکھا، اور میں نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا اور اسے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے معاف کر دیا. میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی غلطی کی جس کا ازالہ بھی بہت بڑا تھا. میں اب خود کو کسی کے بھی قابل نہیں سمجھتی. زندگی کی خوشیوں پر سب کا حق ہوتا ہے اور میرے ساتھ منسلک ہو کر کوئی بھی اپنی زندگی کی خوشیوں کو کیوں برباد کرے گا. میں نے اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی سے منسلک خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا. کاش میں کچھ وقت کے لیے صبر کر جاتی اور معاملہ خدا کے سپرد کر دیتی تو وہ ضرور اپنے معجزے سے مجھے وہ سب کچھ لا کر دے دیتا جس کا میں نے صرف تصور اور خواہش کی تھی. اگر آپ کسی سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں تو اپنی محبت کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ناجائز راستے نہ صرف آپ سے محبت کو دور لے جائیں گے بلکہ وہ آپ کی عزت و وقار بھی چھین لیں گے اور آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی. جیسے میری زندگی، میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اپنا نامکمل اور ادھوری زندگی کو لے کر کس کے سہارے مجھے گزار دینا چاہیے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں تا عمر زیب کی بیوی کہلاؤں، چاہے سانپ کا ہی صحیح. میری کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.